جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ ابھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے تھے نا، تو ایک ویڈیو رہ گئی ہے. نہیں، ایک نہیں، ہاں 2-3 ہے لیکن شارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیوز پھر دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگر اس کو کمپلیٹ آج کر پائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ہم موو آن کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلی ویڈیو میں پلے کرتی ہوں. یہ ہے شیعہ حضرات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات. یہ ہے ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو میں ذرا پلے کرتی ہوں. آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا. آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی، یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے. انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162. فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو، اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی، اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس میں ویسے میرا کلپ ہے. لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، I am no more امیر المومنین.
کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں، ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی، تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے۔ ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے۔ ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا۔ بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی، میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے، جھوٹ ہے بالکل۔ بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، ظالموں نے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، وہ کوئی بدنیت نہیں تھے۔ بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا، جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے۔ یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے۔ اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا۔ ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے۔ وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں۔ اتنا ڈاڈا فتویٰ۔ باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں، خلافت راشدہ کے 30 سال، مسئلہ 162A اور B۔ 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کیے۔ تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر، حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے۔ اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے، حضرت علی رو پڑے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی، فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ یہ تسلی تھی۔ تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے۔ چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا ہوتا تو مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں چیف جسٹس کا ہوتا کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے۔ رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی۔ پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا۔ سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے۔ ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا، ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا، اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔
تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں, یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا. حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے, خود پہن کے نا بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں, حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب میں نا ایک ویڈیو پلے کروں گی. آپ لوگ شاید ان اسکالر کو نہیں جانتے ہو. ان کا مطلب وہ بردر کاشف علی کے نام سے نا وہ یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے. اور بیسکلی وہ انہوں نے جب اسٹارٹ کیا تھا مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے. آپ کو پتا ہے مولانا اسحاق کتنی زبردست ویڈیو ہے, لیکن وہ زیادہ نا پنجابی میں, اور چلے پھر بھی کسی حد تک پنجابی بھی سمجھ آ جائے تو وہ ویڈیو کی نا کوالٹی اتنی وہ اچھی وغیرہ نا, تو اس لیے تھوڑا سا اتنی کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی نا. ورنہ مولانا صاحب کی بھی ویڈیوز ہیں لیکن وہ اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی نا ورڈنگز اور وہ کوالٹی وغیرہ. تو اس لیے آج پھر جو ہے جو بردر کاشف علی ہے انہوں نے پھر ان کی جو ہے وہ کنٹینیو کہ ان کے ہی یوٹیوب چینل پہ وہ اپنی ویڈیوز ڈالتے تھے, اسٹارٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا بنا لیا. تو وہ ان کا ہی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں اکثر باتوں میں نا, مولانا صاحب کی کہتے تھے اور اس طرح. تو اب لیکن ایک بات بس میں اس لیے یہ امید مان رہی ہوں کہ ان کی نا تھوڑا بردر کاشف علی جو ہیں یہ تھوڑا سا نا سخت الفاظ یوز کر جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ شاید نامناسب تھوڑا سا لگ رہا ہے, لیکن ان کا جو علم ہے اور جس طرح وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے دل کو لگ رہا ہوتا ہے, اور اوتھینٹک باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. صرف اس لیے میں ان کی ویڈیو پلے کر رہی ہوں کہ ان کے سخت الفاظ, ایسی باتیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ اسکالرس کی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن چلیے کوئی بات نہیں, ہمیں علم تو مل رہا ہے نا ان سے. پاس فرید شیعوں کے سخت الفاظ, میں نے کہا وہ مطلب شیعہ عالم تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں اہل سنت کے ہی ہیں, شیعہ نہیں ہے. لیکن وہ سخت الفاظ ہے جنرلی, جیسے ہم لوگ نہیں کچھ الفاظ ہمیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ سخت فیل, ابھی آپ دیکھیں گے نا تو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. صرف شیعوں کے لیے ہی نہیں یوز کر, کسی کے لیے بھی مطلب نا وہ ایسے کچھ اس طرح کی باتیں مطلب ہمارا ضمیر جگانے کے لیے, سمجھ رہی ہیں, تو ہم لوگ تھوڑا سا کنٹرولڈ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ سخت بول جاتے ہیں, لیکن جاگتا پھر بھی ہمارا ضمیر ہے ان الفاظ سے نا. تو اسی لیے جو مجھے بہت زبردست لگتی ہے ان کی ویڈیو نا, تو میں اکثر دیکھتی ہوں لیکن شیئر نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ اتنی کھلی ذہنیت ہوتی نہیں نا ہماری عوام کی زیادہ تر, تو وہ نیگیٹو تنقید پہ تنقید اور وہ سب نا, تو اس لیے پھر میں اپنے طور پہ دیکھتی ہوں کہ میں کہا چلے آج ہمت کر کے شیئر کرتی ہوں تھوڑا. تو نہیں شیئر کریں, میں نے دیکھا تو تھا بس سنا نہیں, آپ شیئر کریں انشاءاللہ سنتے ہیں ان کو. ہاں آج کی 2 ویڈیوز ان کی ہے, لیکن وہ تھوڑا اتنا آپ کو نہیں فیل ہو رہا ہوگا کوئی زیادہ, لیکن چلیے میں شیئر کرتی ہوں. اچھا یہ جی میں شیئر کرتی ہوں. اچھا اس میں جو پہلی ویڈیو ہے یہ ہے وہ بابے صدق کا جو معاف کرے ڈالا درجہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے لکھا انٹرنیٹ پر, اس لیے چلو میں نے سوچا اس سوال کا جواب دے دوں. خیبر کے بالکل پاس, اس لیے آپ نا بہتر کبھی چلے. آدھی رات ہم پیدل ہی نماز ترک تک آئے. اس نے خود کہا کہ یہ نہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, ہضم نہیں کر سکتے. وہ کہتے علی جواب دے دیتا ہوں. یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی, فدق کوئی باغ نہیں ہے, فدق ایک پوری جاگیر ہے خیبر کے بالکل پاس, مدینہ شریف سے 30 میل کے فاصلے پر ہے. اور اس کو باغ فدق کہہ کر شیعہ عمومی طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مانگنے گئیں, حضرت ابوبکر صدیق نے دینا, پھر وہ ناراض ہو گئیں, وہ پھر ناراضگی میں فوت ہو گئیں. ٹھیک ہے, اس لیے آج کل تو بہت آگ لگائی ہوئی ہے شیعوں نے انٹرنیٹ پر. اس لیے چلو میں نے سوچا اس سوال کا جواب دے دوں, ورنہ میں اس طرح کے اختلافی سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا. اس کا تو 14 صدیاں ہو گئے, مسلمانوں نے کوئی حل ہی نہیں نکالا جذباتی لوگوں کا, تو اب میری بات سننے کے بعد کیا نکالیں گے. لیکن کچھ سالے دماغ بھی ہوتے ہیں, سالے دماغ, شیعہ ہو سنی ہو کہیں جگہ بھی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یار ان مسائل کو اگر یہ حل ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے تو کر لیتے ہیں بیٹھ کر. تو یہ 30 میل کے فاصلے پر وہاں پر ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر جنگ نہیں لڑنی پڑی, بغیر جنگ کے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علاقے جو ہیں ان کی آمدنی سے
آپ کو بہرہ مند کیا تھا کہ بھئی آپ اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں, آپ کے پاس وفد آتے ہیں, آپ کے پاس لوگ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں, آپ کے پاس بہت دنیا آتی ہے. تو عالم آدمی کے پاس یا نبی کے پاس بعد میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے کہ میری مدد کرائیں, میری خدمت کرائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فکر معاش سے آزاد کر دیا. یہ کرنا چاہیے عالم کو, فکر معاش سے آزاد, مسلمانوں کا یہ فرض ہے. اور جو مسلمان اپنے عالم کو نہیں فکر معاش کرتے وہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے اب ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فکر معاش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا. وہ جو بعد میں جن باغوں کی یا جن زمینوں کا ٹھیکہ نبی علیہ السلام کو یا جیسے بھی وہ آپ کے پاس آپ کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آتی تھی آمدن, تو نبی علیہ السلام اسے اپنی امت پر اور مفلوق الحال لوگوں پر اور گھر کی ضروریات پر سب پر خرچ کر دیتے تھے. بعد میں حضرت فاطمہ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ مجھے وہ جو باغ اور وہ جو چیزیں ہیں جاگیر پوری ان کو آپ مجھے دیں, میں ان کی جو ہے نگرانی جیسے ابا جی کیا کرتے تھے میں کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ان کی وارث ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اول تو یہ وراثت نہیں ہے, آپ یہ وراثت کیونکہ اس نبی علیہ السلام کی وراثت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی کوئی چیز نہیں, وہ تو صدقہ ہوتی جو امت میں وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات اس میں کہی کہ وراثت والا معاملہ نہیں ہے. تو اس پر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہو گئیں. اب شیعوں نے اس پہ اتنی بڑی بات بنائی ہوئی نا کہ وہ گئیں, ابو بکر صدیق نے دربار میں بلایا, ہائے بی بی تو دربار گئی, پھر دربار کے پیچھے چلی گئی, پھر بڑی لمبی جھوٹی کا, اتنے جھوٹے شیعہ اس مسئلے میں بھی آپ چھوڑ پاتے نہیں, بڑے ہی جھوٹے. سچی بات میں کھول کھال کر شیعہ بھائیوں کو چاہے غصہ ہی لگے, لیکن میرے بھائیوں واللہ تمہارا یہ مسئلہ بڑا جھوٹا, اس مسئلے کو تو بالکل ہی چھوڑ دو نا. تو سلیم ابن قیس الہلالی نے اس قصے کو گھڑایا اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پر سب نے ان قصوں کی تردید کی. آغا خوئی وہ بہت بڑے شیعہ کے مرجے ہوئے ہیں, بہت بڑے, یہ 24 جلدوں میں میرے پاس ان کی معجم الرجال پڑھی ہے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے عروۃ الوثقی ان کی ایک فقہ کی کتاب ہے اس کی 50 جلدوں میں شرح بھی لکھی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے عراق کے. تو انہوں نے بھی انکار کیا ان باتوں کا کہ یہ فضول باتیں, یہ کچھ نہیں ہے. لیکن متشدد شیعہ جن کو شوق ہے آگ بڑھتی رہے, لڑائی ہوتی رہے, دکان چلتی رہے, روتے رلاتے رہے, جس کے رزق چلتا چلاتا رہے, وہ ہٹتے نہیں ہیں اس قصے کو سنانے میں. اس لیے ان سے تو کوئی باز پرس نہیں, نہ میرا ان سے کوئی مکالمہ ہے. میرا مکالمہ محققین سے ہے جو یہ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ کہیں حضرت فاطمہ گئی ان سے پوچھیں وہ دربار ہے تو وہ پھر صدیق نے کوئی بہت بڑا بھائی دربار بنایا, نہ کوئی دربار تھا, کچھ بھی نہیں. وہی مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہی آج بھی جا کے دیکھ لیں گھر ادھر نہیں جی, ادھر بلایا, آگے آگے وہ گئیں پیچھے, ایسی داستان بناتے بندہ ہی رو پڑتا ہے. میرے جیسا رو پڑتا ہے. مولانا اسحاق مرحوم ایک کلپ میں سناتے اچھا یہ سب کو کلیئر ہو گیا نا, یا اور بھی کوئی وضاحت کرنا چاہے کہ مسئلہ تھا کیا ایکچولی, کہ جو باغ فدق یعنی کہ باغ کا نام ہوا میرے خیال سے نا, کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کی مطلب ایک طرح سے انتظام میرے ہاتھ میں دے دے, ہے نا, مطلب مجھے اس کا جیسے متولی جسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بنا دے تاکہ میں اس کے سارے انتظامات دیکھ لوں. تو یہ والی بات انہوں نے کی تھی, میں صحیح کہہ رہی ہوں یا اگر کوئی اور تھوڑا سا اس کو تاکہ ہم کہیں لاسٹ نہ ہو جائے. ایسا ہی تھا باغ فدق کے بارے میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ میری اس پہ دے دیں, یہ میرے اس میں آتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے یا آپ کے اس کے لیے نہیں دے سکتے, اس طرح سے کچھ تھا نا. صحیح. ہاں مطلب کہ اس طرح کی بات نہیں تھی جیسے کچھ مسکنسپشن شاید ہوگا کہ بھئی وراثت چھوڑ کے گئے تھے, تو وراثت تو نہیں ہوتی نا نبیوں کی, تو وہ اس لیے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. ہاں وہی نا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کلیم کیا ہوگا کہ بھئی وراثت ہے تو مجھے دے دیں, میرا حق ہے, میں بیٹی ہوں, اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں تھی. صرف اس کے انتظام کے حوالے سے جیسے وہ کہی تھی, تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ گورنمنٹ کی ہی مطلب کے ہاتھ میں رہے, اور وہ جیسے گورنمنٹ چلا رہی تھی ویسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے وہ چل رہا ہے اس کو اسی طرح کنٹینیو رہنے دیں, حکمت کے تقاضے پہ انہوں نے بات کہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر بتا رہے کہ شیعوں نے کافی زیادہ اس کو نا وہ غلط رخ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر ان کو نہیں دینا چاہ رہے تھے اور اس طرح کی باتیں نا. تو ٹھیک ہے, یہاں تک کہ اتنی بات ابھی کی گئی ہے نا ویڈیو میں. پھر وہی کہ ان کو دربار میں بلایا, تو دربار کون سا ہوتا تھا اس جس میں حضرت ابوبکر فاطمہ کو مطلب پیشی ہوئی ان کی اور وہ سب ہوا نا, تو اس کی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اب آگے بتائیں گے یہ کہ کیا ہے, اور اگر کوئی پوائنٹ یہاں پہ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے پوچھی, حضرت فاطمہ نے یہ بات کی تھی, تو اب کی ہوئی بات کو مطلب یعنی انہوں نے جس طرح سے بات پوچھی ہے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ بھائی مجھے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے, تو اس کا ایک
बड़ा एक वो बन गया, कहना चाहिए वो बन गया कि उन्होंने पूछा हो और जाहिर है वो भी इस पे राजी होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह की जो चीज होगी तो इस तरह की चीजें लोग फिर उसको ना वो मुस्तज़ई हदीसों से और उससे जो है ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करके और वो कर देते हैं, कहना चाहिए मतलब लालच का रुख दे देना जैसे कि भाई लालच का थी रुख, जैसे किसी को नाउजुबिल्लाह और कोई ऐसी बात है ना, सही कह रही है। चलिए इसको आगे देखते हैं अभी क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आते झूठा किस्सा रो पड़े तो शियों ने बना ली बात जी मौलवी साहब रोए को सुनाने में, इसलिए उनसे तो कोई बाज पुरस नहीं, ना मेरा उनसे कोई मुकालमा है। मेरा मुकालमा मुहक्किकीन से है जो ये इन चीजों को पढ़ते और सुनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कहीं कहीं हजरत फातिमा गई इनसे पूछें वो दरबार है तो वो फिर सदीक ने कोई बहुत बड़ा भाई दरबार बनाया, ना कोई दरबार था, कुछ भी नहीं, वही मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ ही। आज भी जाके देख लें घर उधर नहीं जी, उधर बुलाया, आगे आगे वो गई पीछे, ऐसी दास्तां बनाते बंदा ही रो पड़ता है। मेरे जैसा रो पड़ता है। मौलाना इसहाक मरहूम एक क्लिप में सुनाते सुनाते झूठा किस्सा रो पड़े तो शियों ने बना ली बात जी मौलवी साहब रोए हैं। और मैंने कहा रोए, साथ उन्हें बताया था अभी रावियों की लिखी हुई बातें और उन्होंने तरदीद भी कई दफा की। वो तरदीद का क्लिप नहीं चलाते, ये क्लिप साथ चलाते, तरदीद वाला नहीं चलाते। तो ऐसा झूठा किस्सा वो बनाया इन लोगों ने कि फिर उनके पेट में बच्चा था, वो भी हजरत उमर ने मारी टांग और वो आग लगा दी घर को। सब झूठा किस्सा, कुछ नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता गए थे अपनी बेटी को कि तेरी उम्र बहुत थोड़ी है मेरी बेटी, और तू उसके मेरे ना वफात पा जाने के बाद तू बहुत जल्द मुझे आ मिलेगी। इसलिए 6 महीने वो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत हजूर के गम में रही और उसके बाद वफात पा गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे पहले 3 बेटियां हजूर की जिंदगी में वफात पा गई। आप अलैहिस्सलाम के बेटे वफात पा गए, आपकी बीवी खदीजा वफात पा गई, इसलिए वो भी अहले बैत अल्लाह ने जल्द ही एक जगह इकट्ठे कर दिए सारे के सारे। तो ये बातें बनाई कि वो जी फदक था और फिर वो यूं करके वहां गए, तो ये सारी बातें गलत हैं, कुछ नहीं है। बाकी रह गया बुखारी शरीफ के अंदर आता है, तो बुखारी शरीफ में भी जो हजरत फातिमा के बारे में आता है ना, हजरत वो ये कॉल के हजरत फातिमा नाराज फौत हुई, ये हजरत आयशा सदीका का कॉल नहीं है, रिवायत उन्होंने सुनाई है। इसके अंदर इमाम ज़ोहरी का अपनी तरफ से इजाफा है, इसको अदराज कहते हैं। अदराज उन्होंने दर्ज कर दिया कि मुझे ये खबर पहुंची, और उनका ये अदराज पता किया सबने, वो ज़ईफ निकला, वो ठीक नहीं निकला। उन्होंने ये बात, और इमाम ज़ोहरी को ये अपनी तौर से ये गलती लगी, ये गलत बात की मशहूर ये बात हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी ये निकाल कर अलील शराय जो है वो निकाल कर देख लें कि ये मलकियत हजरत अली और हजरत हसन ने भी औलाद फातिमा को अपने दौर में नहीं दी। हजरत अली इतनी देर रहे, उन्होंने क्यों नहीं वो बाग फदक जिसको आप कहते हैं वो ले लिया, ठीक है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि उन्होंने ये जो सारी जागीर बांट ली थी ना बनु उमैया ने आपस में, उन्होंने वापस लेके कि नबी अलैहिस्सलाम के घर के लिए था, तो उन्होंने हजरत फातिमा की औलाद को, अहले बैत को ये वापस कर दिया कि आप इसकी इंतजाम चलाएं, ठीक है ना। मलकियत उन्होंने भी नहीं की। ये है असल मसला जो मौलवी साहब ने अगर खुतबे में वहां पे बयान किया है, जो इसको समझ नहीं आया। मलकियत होना और चीज है, तो मतवल्ली बन जाना किसी शय का और चीज है। तौलियत और चीज होती है कि आप उसका इंतजाम इंसराम करें, मतलब मैं यूं यहां पर, ये मलकियत किसी और की हो, मैं इसके ऊपर इंतजाम मैं कर रहा हूं। तो ये चीज बात समझने की है कि मलकियत नहीं, इंतजाम। और यही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हजरत फातिमा को कि तुम ये इंतजाम नहीं कर सकती, ये रसूल पाक ने इंतजाम किया, इसलिए मैं नबी का बाद में बनाऊं खलीफा, मैं ही इंतजाम करूंगा। हाँ देखिए, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया ना कि वो मिल्कियत नहीं मांग रही थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु के, बस जो है मुझे मिल जानी चाहिए मेरे वालिद के बाद ना, तो वो मिल्कियत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजाम की बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया। चलिए एक मिनट, मतलब मैं यूं यहां पर, ये मलकियत किसी और की हो, मैं इसके ऊपर इंतजाम मैं कर रहा हूं। तो ये चीज बात समझने की है कि मलकियत नहीं, इंतजाम। और यही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हजरत फातिमा को कि तुम ये इंतजाम नहीं कर सकती, ये रसूल पाक ने इंतजाम किया, इसलिए मैं नबी का बाद में बनाऊं खलीफा, मैं ही इंतजाम करूंगा, तुम नहीं ये इंतजाम कर सकती। तो हजरत फातिमा के इस पे नाराजगी, लेकिन इमाम शाबी ने बताया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा को मना लिया था और हजरत फातिमा की आखिर में सुलह हो गई। और हजरत फातिमा पर शिये बहुत बड़ा ये इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह शियों को माफ कर दे, इन्होंने अहले बैत का, अल्लाह पाक की कसम, जो इन्होंने हशर किया है ना, किसी ने भी नहीं किया। अहले बैत बहुत अच्छे थे। हजरत फातिमा इतने छोटे छोटे बागों के लिए लड़ती, बतूल थी, वो छोड़ चुकी थी, दुनिया से मुंह मोड़ चुकी थी, उसको चीजों से क्या परवाह। समझ आने वाली बात है, ये झूठ है शियों का, और इन दिनों में इस कदर ये फ्रॉड लगाते हैं।
اور ان کے سارے مولوی ملانے بڑے چھوٹے وائے سب جھوٹے، بالکل ان کو کچھ نہیں آتا اس مسئلے کے بارے میں، نہ تحقیق ہے نہ ان کا علم ہے، کچھ نہیں، عراق ایران تک چیک کر لیا ہم نے جا کر سارا ہی، ان کو یہ صرف مزہ آتا ہے اس طرح قصے بڑکانے سے۔ ابو عمر آگ لے گیا، عمر کی جرت تھی، علی عمر کی بوٹیاں نہ اڑا دیتا اگر عمر آگ لے کر جاتا، علی کوئی مر چکے تھے اس وقت میں، علی کے جسم میں طاقت نہیں تھی ہیں، وہ اس نے خیبر اور احد کے وہاں الٹا کے رکھ دیے مرہب جیسے، ایک بار میں چیر کے رکھ دیے۔ عمر کی کیا حیثیت تھی حضرت علی کے سامنے؟ حضرت عمر لے جا سکتے تھے، اس کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ 100 آدمیوں سے لڑنے والا عمر ابن ود، تو وہ نہیں کھڑا ہو سکا حضرت علی کے سامنے، تو اور کوئی ان کی شجاعت کے سامنے یہ 2-4 بندے کھڑے ہو سکتے تھے؟ طلحہ تھا، حضرت زبیر تھے، ہاشمی سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ، اور ہاشمیوں کے مقابلے میں کوئی جا سکتا تھا؟ اس لیے یہ انہوں نے ساری باتیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، کوئی بات ان کی صحیح نہیں ہے، بس ان کے اندر شروع سے ہی نا شتونگڑے جو ہے نا داخل ہو، جب کوئی جماعت ہوتی نا مخالفت کرنے والی، تو چونکہ یہ حکومت مخالف پارٹی تھی اس لیے ان کے اندر بندے داخل ہو گئے کربلا کے بعد، انہوں نے پھر جھوٹی سچی باتیں بنانی شروع کر دی۔ باقی جو اہل بیت مظلوم ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ کربلا کی باتیں ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ جنگیں کرنی ان کی غلط ہیں، حضرت معاویہ کا اقدام غلط ہے، یزید برا لعنتی تھا، اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے وہ باتیں، لیکن یہ باتیں جو خلفائے راشدین اور اہل بیت رسول، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی نہیں، بڑا ادب و احترام کرتی تھی حضرت فاطمہ بھی، اور کوئی جی وہ گئی وہاں پہ کون سا دربار یار، ابھی تک جا کر دیکھو حضرت فاطمہ کا گھر جو ہے ادھر مسجد کے ساتھ تو ہے، اندر سے نکل کے ادھر آ گئی، رو جی کی دربار بنا، کوئی دربار نہیں، کوئی وہاں دربار بادشاہوں والا نہیں تھا، مسجد نبوی تھی، فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے جو فیصلے بھی ہوتے تھے، اس لیے یہ سارا قصہ مجھے وہ ایک نعمت علی سدھو تھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب وہ سقیفہ کے اندر جو ہے نا وہاں ایک کٹ ہو گیا، سب نے حضرت علی کی خلافت چھین لی۔ میں نے کہا سدھو صاحب مجھے آپ یہ بتائیں وہ جو تھا سقیفہ وہ کہاں تھا؟ مدینے سے کوئی باہر تھا؟ آپ مسجد نبوی میں ابھی جا کر دیکھیں سامنے سقیفہ نظر آتا ہے، وہاں پر تھا۔ اس لیے میں جب جاتا گیا ہوں مکہ مدینہ، میں جغرافیہ پڑھ کے آیا ہوں، جغرافیے سے سمجھ آ جاتی بندے کو کہ یار یہ سارا جھوٹ ہے، آدھے مسئلے تو ادھر ہی غلط ہو گئے۔ اس لیے جو بندے نہیں نہ جاتے مکہ مدینے کا، ان کو تاریخ کا نہیں پتا، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ رسول پاک کا گھر ساتھ ہی بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا استوانہ سریر، نبی پاک کی چارپائی کا جو ستون ہے، جس ستون کے ساتھ حضور کی چارپائی، اس کے اوپر لکھا ہے استوانہ سریر، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ جو حضرت حنانہ، یہ سارے اوپر 8 ستون ہیں جن کے نام لکھے، تو ادھر سریر والے کے ساتھ پیچھے جب آپ جائیں گے تو وہاں دروازہ لگا ہوا ہے، وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ اور یہ ابھی اس میں آگے بھی وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ایام فاطمیہ کیا ہے؟ ایام فاطمیہ بیٹا یہی ہے، وہ کہتا ہے جی رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک نا پرے گھر بنا لیا تھا بیت الاحزان، وہاں وہ 24 گھنٹے روتی رہتی تھی ابا جی کو ماتم، انا للہ و انا الیہ۔ یقین جانے حضرت فاطمہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ دین پھیلانے والی، اپنے تقوی کے ساتھ اولاد پالی، شوہر کی خدمت کی، ابا جی کے ساتھ گھر میں ہی وہ داخل رہی، کوئی انہیں ایسا نہیں، ان کو پورا یقین کامل حاصل تھا کہ ابا جی کے بعد میں نے بھی چلے جانا۔ اس لیے جو جھوٹ قصے ہیں، حضرت عمر کا آگ لے کے جانا، کوئی کہتا جی لے کر گئے، شبلی نمانی بھی کہتا گئے لے کر لیکن لگائی نہیں، لو شبلی تیرا ہی بیڑا گرک ہو گیا، سنیوں کو بھی ساتھ ختم کرتا ہے، اپنا تو یہ علم ہے کوئی نہیں، شبلی کی بھی باتیں چیک کرنے والی، شبلی نے بھی ایسے ادھر ادھر کی ماری ہیں، بالکل کچھ نہیں اس کی یہ باتیں، اس میں تحقیق کسی کی کچھ نہیں، یہ سب افسانے ہیں، جھوٹ ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، اور کوئی کام نہیں۔ اہل بیت رسول اور خلفائے راشدین، ان کا آپس میں بہت پیار تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، علی مرتضیٰ کی کوئی لڑائی نہیں تھی، امام حسن حسین کی کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ امام حسن حسین کو تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن تم آتے ہی نہیں حسین اب مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا میں ایک دن آیا تھا، باہر جو آپ کا گھر ہے اس کے باہر آپ کا اپنا بیٹا بھی بیٹھا تھا اجازت لینے کے لیے، بھی اندر آپ کوئی مشورہ کر رہے تھے حکومتی طور پر، تو میں نے دیکھا بیٹا بھی بیٹھا ہے، تو میں گیا تو میرا تو اور ٹائم لگ جائے گا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے لیکن حسن حسین کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے گھر میں آئیں گے، اور ساتھ فرمایا اس طرح اپنے سر کے بالوں کی طرف کر کے کہ بیٹا یہ جو میرے سر کے اوپر بال ہے نا، یعنی جو عزت کی نشانی سمجھے تھی، یہ صرف تمہارے اہل بیت ہی کے تو اگائے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی تو یہ عظمت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو آج خلیفہ بنے ہوئے ہیں، بڑا پیار کرنا۔ تو ابوبکر صدیق نے اٹھا کے ایک دن کہا ابوبکر صدیق کو حضرت حسن اترو میرے نانا جی کے ممبر سے، تو حضرت حسن نے کہا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ علی نے تو نہیں سکھائی، تو پیار سے اسے پیار محبت سے کہا، کیونکہ ان دنوں رنجش کوئی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بیٹا واقعی یہ تیرے نانے کا ممبر ہے۔ بچہ تھا نا، اس نے اپنے نانے ابو کو دیکھا وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، ہاں جی عیدیں سب
तरह की चीजें मिंबर पे देखा, तो इस वजह से वो अहले बैत से बहुत प्यार करते। वजीफा दुगना था अहले बैत रसूल का उमर के रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। भला अहले बैत उमर से लेते हैं वजीफा? जिसकी मां मारी हो वो उस आदमी से लेता है, कहता करके खा लूंगा, तेरी रोटी नहीं खानी पे, जो मर्जी हो जाए। ये सारे झूठ हैं शियों ने फैलाए, इनके रावी झूठे, इनके मुहक्किकीन सब झूठ। ईरान जी फलाना मर्जे मानता है, मर्जे मानता है, वो तो बुजुर्गों से गलतियां नहीं होती तुम्हारे, सब वो भी गलत हैं जितने वो जो कहते हैं। उबर आगा खोई का मैंने बता दिया, जो इनका सबसे बड़ा है वो बिल्कुल इनकार करता है, वो कहता कोई नहीं। और बाकी आप निकाल कर देख ले, इनकी उसूले काफी, मल्ला यहजुल फकीह और बिहारुल अनवार, तीनों निकाल कर आजकल वो गुरबी हवाले देता है, मुझसे भी हवाले वो सुन ले। तीनों में लिखा हुआ है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जो अहले बैत रसूल होते हैं, अंबिया अपने पीछे कोई चीज दिरहम और दिनार नहीं छोड़कर जाते, वो इल्म छोड़कर जाते हैं जो अहले बैत रसूल के उनके वारिस होते हैं, और ना कुछ और बाकी शिया से आप पूछें कभी जा करके भी, आप लोग जो हैं ये वाकई मानते हैं भी विरासत मांगने गई थी ना? शिया का ये मुकदमा नहीं। शिया कहते हैं रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में स्टाम लिखा के ना हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था, और उस पर साइन हुए, दस्तखत हुए, सब कुछ ये बनाते हैं। विरासत की तो बात उन्होंने बाद में की। ये झूठे अपना नहीं बताते हमारी किताब में, क्या हमें उल्टा पकड़ने की कोशिश करते रहे, सुनत ऐसे डिफेंड करते रहते हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट में हवा गुब्बारे से निकल के आओ गई, खत्म। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लाह। इसलिए इमाम जोहरी का भी नहीं मानना आपने। और बाद में जो है ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है ये अहले बैत को इंतजाम दे दिया था, मलकियत नहीं दी थी। लेकिन उनकी वफात के बाद फिर वो खुलफा जो थे ना उनके बाद में जो हुए हैं और जालिम बादशाह, उन्होंने फिर उनसे जो है ना वो उनका इंतजाम वापस ले लिया है। बाकी अगर पूछना हो इनसे कि वो अबू बकर ने नहीं दिया, तो आप पूछे हजरत अली ने दिया फिर अपनी औलाद को वो फदक? 4 साढ़े 4 साल रहे हैं, वो दिया, छीन के दे देता अपने पुत्र को सारा कुछ। फिर हसन 6 महीने रहा, उसने छीना कुछ भी नहीं। झूठ और झूठ चुताली, कुछ नहीं, खत्म किस्सा पाक। मौलाना साहब पे कोई इल्जाम नहीं। बाकी ये खुतबात जिन्होंने छापे उनसे पूछा करें, मैं ऐसे ही इन बातों में मुझसे पूछते हैं। बाकी मुसीबत तो ये है ना भी, अब मौलाना साहब वाली कोई बात भी जो है ना वो मुझसे ही पूछी जाएगी। जब भी कोई बात होनी, लोग मुझे ही कहते हैं भी आप बताएं, उनका छोड़ें, दूसरों की तरफ रुजू नहीं करते ना, वो उन बेचारों को इन मसलों का पता ही है। बाकी अब ये पूछता है कौन सा नुक्ता नजर दुरुस्त है, वो बेटा मैंने तुझे बता दिया। कोई अहले बैत की लड़ाई नहीं थी। हाँ, ये बात के जो बनु उमैया है इनके साथ बिल्कुल जंगें भी हुई हैं, और उनमें हक अहले बैत के और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था, हसन के साथ था, इमाम हुसैन के साथ था। उधर हक बिल्कुल इनके साथ ही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वीडियो है इन्हीं की है, ब्रदर काशिफ अली की, और ये है बैतुल मक़दिस की फतह बाय हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। और फिर फरमाया कि इसके मुकाबले में जो दीन वाले होते हैं उनको आजिज़ी और तवाज़ो और खुद को गैर मुकद्दस समझते। वो कहते नहीं, हम सबके खादिम हैं। हजरत उमर ने जिस वक्त बैतुल मुकद्दस का सफर किया तो एक ऊंट और उस पे गुलाम, उनके गुलाम का नाम भी यही असलम था, वो एक ऊंट और गुलाम दोनों चले। आधे रास्ते में असलम बैठे, आधे रास्ते में वो। जब आया ना बिल्कुल करीब बैतुल मुकद्दस, सामने खड़े पादरी, वो कहते थे चाबियां देनी है मुसलमानों तुम्हारे खलीफे को, तुमने फतह कर लिया है फलस्तीन। हमने ईसाई कहते चाबियां खलीफा आएगा तो देनी है। हजरत उमर पहली दफा निकले बाहर, हैं किया फलस्तीन का सफर। अब वहां पहुंच गए, रास्ते में आ गई थोड़ा सा पानी था, नदी सी आ गई, बारी आ गई असलम के ऊंट पर बैठने की, उमर के जमीन पर चलने की। असलम पांव पड़े कि हुजूर आप खलीफातुल मुस्लिमीन है, कोई इज्जत रख ले हमारी, जाने दे, आप बैठ जाएं वक्ती तौर पे, फिर मैं किसी बैठ। फरमाया नहीं, बारी तेरी है उमर के, बारी तेरी है। और शियो सुन लो, और उमर के दुश्मनों सुनो, उमर के दुश्मन सुने और कान खोल कर सुने जो कहते हैं कि मौलवी साहब उमर के खिलाफ है, अबू बकर का। सुने उमर की शान, ये है उमर। एक ही जना तारीख ने, बाद में फिर उमर नहीं आया, एक ही जना तारीख ने, तारीख दोबारा उमर नहीं ला सकी। 14 सदियां हो गई, तुमने नित नए मौलवी पैदा कर लिए, रंग रंग के फलसफी और साइंसदान पैदा कर लिए। जी हमने साइंसदान असन निसार कहता नहीं बनाए हैं, हूद भाई कहता साइंसदान नहीं बनाए, और बदमाशों तुमने उमर नहीं पैदा किया। तो कोई मां की कोख ही ऐसी नहीं थी, किसी बाप का हलाल का नुतफा ही ऐसा नहीं था कि दोबारा उमर नहीं आ सका। क्या करते हो तुम लोग? हाँ,
उमर नहीं आया दोबारा। हाँ, साहबा कहते उमर की क्या शान, हजूर जहां के जाए, मैं और अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर इकट्ठे आए, मैं अबू बकर उमर ने खाया, मैं और अबू बकर उमर वहां गए, हर वक्त रसूलुल्लाह कहते हमने तो ये साहबी कहता सुना है रसूलुल्लाह से मुंह से। हाँ, उमर ने कहा ये मैं तुम्हें चल के दे। उमर ने जूते उठाए, पानी था बगल में दबाए, हाथ में नकेल पकड़ी, ऊपर गुलाम बैठा। हाँ, पूछा उन कुफार ने कौन खलीफा है, कौन खलीफा, वो जो ऊंट पर बैठा है, वरना नहीं, वो मुलाजिम की बारी आ गई थी, मुलाजिम को ऊंट पे बैठा दिया। ये जो बगल में अपनी नालैन अपने जूते दाबे, गुलाम की मुहार पकड़े, पांव को इस तरह इकट्ठे दोनों तैमद इकट्ठा करके गुजर रहा है पानी से, इसको कहते खलीफातुल मुस्लिमीन। 300 कनाल च नहीं खलीफातुल मुस्लिमीन रियासत मदीना रहिंदा, हेलीकॉप्टर ते चढ़ चढ़ के मुसलमानों के पैसों ते नहीं जेड़ा कहंदा मैं मोटरसाइकिलों ते जाऊंगा तो मैं इदां आऊंगा। हट जाए ये बदमाश सारे, ना करें हजरत उमर और खुलफाए राशिदीन को, ना करें। 2.5 साल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हुकूमत मिली, 40 लाख मुरब्बा मील को बदल के रख दिया उमर बिन अब्दुल अजीज ने, इससे 4 साल नहीं बनी, अभी और बर्बाद करने के लिए कहता है मुझे फिर ले आओ। हट जाएं, जब बंदा खुद नेक होता है ना, तड़क करके बंदा सीधा कर देता है। बंदे के अंदर अपने ऐप थे, इसलिए उसे क्या करना, फिर करप्शन खुल गई। अच्छा, क्या बता रहे, 2.5 साल मिली उनको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हुकूमत, और उन्होंने इतना वो पलट के रख दिया। और यहाँ से कहते हैं कि 4 साल हुकूमत मिली, काफी नहीं थी, हमें 4 साल और चाहिए वो इनकलाब लाने के लिए ना। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा मजे का था, इन्हें रिपीट करूं। ना करे, ये इस्लाम को जलील ना करे, ये आपको बर्बाद करे। हाँ, आजी तवाज़ो और तकद्दुस, ये खलीफातुल मुस्लिमीन का हाल है। और खलीफा के कमांडर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का क्या हाल है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुन ले, 90 करोड़ 50 करोड़ नहीं हुआ, 50 अरब नहीं हुआ, जजीरे नहीं लिए, जायदादें नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हाल सुन ले। हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर गए, जिसने फलस्तीन सारा दिया, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, अमीनुल उम्मत, उम्मत का अमीन, ईमानदार तरीन बंदा। जब गए, ओहो आइए हैं, रियासत का बादशाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर गया, जाकर वहां देखा तो कुछ नहीं पड़ा, खजूर की चटाई पड़ी है, एक खिड़की की छोटी सी थी, उसके ऊपर रोटी के सूखे टुकड़े पड़े हुए। उमर जैसा सख्त आदमी रो पड़ा, उसने कहा अल्लाह अल्लाह, अबू उबैदा, नबी के सारे सहाब के घर में तब्दीली आ गई, पर तेरे घर में वही कुछ रहा जो रसूल के दौर में था। रोटी का सूखा टुकड़ा उमर को तोड़ कर दिया, का यही है, या उमर ये तू खा ले। ये नहीं था कि अब बकरे चढ़ा दो, छतरे चढ़ा दो, बटेरे मंगा दो, खाने खिला दो, गुजरा वाले से इनके पाए आ गए, फलां जगह से इनके लाहौरी खाबे आ गए। हाँ जी, दावतें इतनी बड़ी खा रहे खा के जी बड़ा एनर्जेटिक है, हैंडसम, जितना खाता है एनर्जेटिक होना ही है, जितना खा गया उन दिनों में। उन दिनों की अखबारें निकाले ना, इन दिनों की क्यों निकालते हो? जिन दिनों में मजलूम कुर्सियों से उतर जाते तो मजलूम बन जाते, चढ़ जाते तो जालिम। दो ही तो इनके किरदार है, उतर गए इक्तदार से तो मजलूम, इक्तदार पर आ गए तो जालिम। तीसरी तो इनकी शक्ल ही कोई नहीं है, दो तो इनके रूप है। अवाम अहद नाहल, जो इनकी मजलूमियत के वक्त को मजलूम मान लेते हैं और जालिमियत के वक्त को भी जालिम मान लेते हैं। आजी और तवाज़ो होती है एक दाइये हक के अंदर, वो इस्लाह के साथ नीचे बैठा है। हाँ, आगे हजरत हातम ताई का पुत्र हजरत अली बिन हातम आ गए भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? मजमे में सहाब के पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, ना कोई मसनद, ना कोई मिंबर, ना कोई नबी का बड़ा तख्त, ना ताज, कुछ नहीं, ना अलग से कोई लिबास। ये पीर खिरका खिलाफत पहन कर बैठ जाते हैं, और गुंडे तू दूर से पीर नजर आ रहा है, यहां तो आके पीर ढूंढते फिरें। कुर्सियां बड़ी बड़ी चौड़ी मोटी, ऐसे ऊपर नीचे, 2 बंदे इधर गार्ड, पता चलता इनके साथ है। हाँ जी, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा सराजला की इंटरव्यू देते हुए कह रहा है, ओ जी बस अल्लाह का करम है, मैं तो आज ही के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं।
पीछे 2 गाड़ियां गनमैनों की आ रही, हाँ तो ऐसी वलायत मुझे भी दे दे, मैं वली बनना चाहता हूं, ऐसा ही वली मुझे बना दे। इस तरह की वलायत कौन बंदा? हजरत उमर लोगों की वलायत ऐसी नहीं थी। उमर गार्ड नहीं रखता था, पर उमर खुद पूरी उम्मत का गार्ड था। उमर के पास गार्ड पूरी उम्मत का। हाँ, नौजवान जरा हल्का नीचे करके सर से मार के दुर्रा, अरे सर उठा के चल, इस्लाम बाइज्जत है, इसके लोग भी बाइज्जत है, ढीला ढीला चलने की क्या जरूरत है। उमर के कोड़े चलते थे ना, लोग कहते मुआविया, उन्होंने कहा मुआविया तो उधर उमर के घर बैठा गुलाम यरफा उतना नहीं डरता था जितना मुआविया शाम में बैठा तो उमर से डरता था। ये है अबू उबैदा, उनके कमांडर, उनके मानने वाले, ये लोगों की आजी। वो ये नहीं थे कि हम दाये हक बन गए, हम पारसा हैं, हम पारसा हैं। सबसे ज्यादा इबादत दाये हक को करनी चाहिए, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। मैं कहता हूं इल्म कम पढ़ो, इबादत ज्यादा करो। इल्म कम पढ़ो, इल्म कुछ भी नहीं है। इल्म किससे, जिससे इल्म सीखना, सिर्फ इल्म। मेरे पास 3 महीने बैठे, सारा इल्म ट्रांसफर कर दूंगा। इल्म का क्या है? मसले मसाइल कोई चीज है? ये तो राह चलती खेती है, मुझे खोता ला दे, मैं उसको बिठा के 2 हफ्ते में पढ़ा के फारग कर दूं। अल्लाह के बंदे, इबादत गुजार बंदे, कल ही पढ़, ज़क्कारन खाशियन रहाबन। हुजूर ने एक दुआ की, ऐसा शुक्र गुजार बना दे कि आखिर शुक्र गुजार हो जाऊं, ऐसा जाकिर बना दे कि आखिर जाकिर हो जाऊं, ऐसा डरने वाला बना दे मेरे अल्लाह के आखिर डरने वाला बन जाऊं, ऐसा आजी वाला बना दे कि आखिर आजी। नबी ने दुआ की, आखिर कर दी। मैंने कल ही पढ़ी, मैं अल्लाह 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 ताज्जुद के, या अल्लाह, ये मैंने कहा अब ये दुआएं क्या करें, वो भूल गया। फरमाया इसके बाद आ जाता है कि मसीहा का इंतजार, ये सारी कौमों को बहुत शौकीन है। इमाम मेहदी कब आएंगे, हजरत ईसा का खरूज कब होगा, दज्जाल कब आएगा, हैं क़यामत कब आएगी, क़यामत दियां निशानियां दा जुमा पढ़ा लियो, हैं मां इदा करूगी। नबी ने छोटी सी बात पे दी लौंडी जम ली, ये क़यामत की निशान, हर क़यामत की निशान, बड़े शौकीन क़यामत के, क़यामत के शौकीन। और क्या मकबूल जान बड़ा शौकीन, शेख इमरान सैन अंग्रेज मुसलमान हुआ, वो बड़ा शौकीन है। शौकीनिया अल्लाह के नबी का, दज्जाल से पनाह मांगो, नूह से लेकर मेरे तक सबने दज्जाल से पनाह मांगी। ऐसा वो बुरा आदमी होगा। और फरमाया कोई आदमी दलेरी दिखा के उसके सामने ना जाए कि मैं बड़ा दलेर हूं, मैं जाके दज्जाल से मिलके आता हूं। क्या करना है दज्जाल ने, इमाम महदी ने क्या, आपने वहां होना, कब आएंगे? आगे हजरत जबरील अमीन साहबा के दरमियान इंसान बन के, हदीस जबरील है, पूछा कि रसूल क़यामत कब आएगी? नबी ने फरमाया जो मुझसे इस वक्त बंदा सवाल कर रहा है, वो जितना उसके बारे में ला इल्म है, उतना ही जवाब देने वाला भी ला इल्म है। इन्नो इल्मु सा, तेरे रब के पास क़यामत का इल्म है। वो तो अभी तक इसराफील को नहीं बताया जिसने बिगल बजाना है, वो भी मुंह से लगा के रखो। कौन? वो बैठा, वो नहीं हिलता बिगल, वो नहीं कहता ओ जी मैं थक गया जी बिगल लेके नीचे इन्ने करोड़ साल का। बादशाह है, बादशाह उसको काबू करने आते हैं, उससे बड़ा कुछ काबू किया। तुम्हें जो मोहलतें छोटी छोटी दी है ना बद मर्जियां करने की, ये कोई मुगालते में न रहे, उसके प्यार को उसकी कमजोरी ना समझे, अल्लाह की मोहब्बत को ना जा, उसके तहम्मुल पर बड़ी सख्त है गिरफ्त उसकी कि बड़ी देर गिरी से वो लेता है इंतकाम। मौलाना शेर लिखाया था, मुझे कहा लेख काशफ, उसकी देर से पकड़ने पर तहम्मुल पे ना जाए, बड़ी देर के बाद वो गिरफ्त करके पकड़ लेता है बंदे को। चले अच्छा, अब हम लोग हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब वो वीडियो ना बीच में ही रह जाएगी, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कल ही उस वीडियो को फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चले ओके, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।